یہاں جو مصنف نے اچھا ایک دوسرا قاعدہ سمجھو، قاعدہ یہ ہے، ایک دوسرا قاعدہ، الکنایۃ ابلغ من الصریح، الکنایۃ ابلغ من الصریح، کنایہ یہ صریح کلام سے، کنایہ صریح کلام سے زیادہ بلیغ، زیادہ قوی اور زیادہ مؤثر ہوتی ہے، صریح کلام۔ اور ایک کنائی کلام، کنائی کلام ہوتا ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو، اصول شاشی میں پڑھ لو گے کنایہ، صریح بھی پڑھ لو گے۔ صریح وہ کلام ہے جس کی مراد واضح ہو، صریح وہ کلام ہے جس کی مراد واضح ہو، اور کنائی وہ کلام ہے جس کی مراد چھپی ہوئی ہو۔ مستتر المراد منہ، جس کلام کی مراد چھپی ہوئی ہو، مراد معلوم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کنائی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کنائی۔ تو اصول یہ ہے الکنایۃ ابلغ من الصریح، کنایا یہ صریح کلام سے زیادہ بلیغ ہے، بلیغ یعنی مؤثر اور قوی ہے، طاقتور ہے۔ کیسے ہے سمجھو بھی، خارجی مثال سمجھو، پھر آگے عبارت پر منتقل کریں گے۔ صریح کلام، ظہیر بہت سخی آدمی ہے، ظہیر بہت سخی آدمی ہے، ہم نے اس کی سخاوت کا دعویٰ کیا، ہم نے اس کی سخاوت کا دعویٰ کیا، ظہیر بڑا سخی آدمی ہے، اس کی سخاوت کا دعویٰ ہو گیا۔ کوئی کہے گا بھائی ہم نے تو اس کی سخاوت، کبھی اس نے کبھی کسی کو چائے بھی نہیں پلائی ہے کپ، دمبا اور بکرا اور گائیں بھینس تو دور کی بات ہے، کبھی کسی کو چائے نہیں پلائی، اور آپ اس کے سخاوت کا دعویٰ کر رہے ہو، تو اس کی سخاوت پر دلیل کیا ہے؟ اس کی سخاوت پر دلیل کیا ہے؟ تو دیکھو ہم نے اس کی سخاوت کا دعویٰ کیا صریح الفاظ میں، لیکن اس کے ساتھ دلیل نہیں ہے، اس کے ساتھ دلیل نہیں ہے، تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ صریح الفاظ میں ہم نے کہا یہ سخی آدمی ہے۔ اب کی نئی الفاظ دیکھو، ظہیر کے چولہے میں، ظہیر کے تنور میں راکھ بہت زیادہ ہے، ظہیر کے چولہے میں یا ظہیر کے تنور میں راکھ، راکھ جانتے ہو وہ لکڑی جب جل جائے آگے نیچے کیا رہ جاتی ہے؟ خاکستر بھی کہتے ہیں عربی اردو میں، راکھ۔ تو کہا جاتا ہے ظہیر کثیر الرماد، ظہیر کثیر الرماد، ظہیر زیادہ راکھ والا ہے، یعنی اس کے تنور میں، اس کے چولہے میں راکھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کے چولہے میں اور تنور میں راکھ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ لکڑیاں زیادہ جلی ہے، وہ لکڑیاں زیادہ ہوگی تو راکھ زیادہ ہوگا۔ اگر چھوٹی دیگچی ہوگی تو 2 لکڑیاں کافی ہے، لیکن اگر دیگ پہ دیگ چڑھ رہا ہے تو پھر راکھ زیادہ ہوگا۔ تو راکھ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ لکڑیاں زیادہ جلی ہے۔ اور لکڑیاں کیوں زیادہ جلی ہے؟ اس لیے کہ سالن روٹی زیادہ پکی ہے۔ اور سالن روٹی کیوں زیادہ پکی ہے؟ اس لیے کہ مہمان زیادہ آئے ہیں۔ اور مہمان کیوں زیادہ آتے ہیں؟ اس لیے کہ ظہیر سخی ہے، اس لیے کہ ظہیر۔ تو دیکھو ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ظہیر سخی ہے، ہم نے تو کہا ظہیر کثیر الرماد۔ دیکھو پہلے ہم نے کہا تھا ظہیر سخی یا جواد، ظہیر جو ہے یہ سخی آدمی ہے، جواد آدمی ہے، ان میں سخاوت کا مادہ ہے۔ وہ صریح لفظ تھا، بغیر دلیل کے تھا، لیکن جب کنائی الفاظ میں آ گئے تو ہم نے کہا ظہیر کثیر الرماد، زیادہ راکھ والا ہے۔ یہ کنائی الفاظ میں ہم نے اس کے لیے سخی ہونے کا دعویٰ کیا بما دلیل کے، بما دلیل کے۔ کو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اس صریح اور کنائی میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو دیکھو صریح بلا دلیل کے تھا، بینہ کے تھا، اور جب کنائی بیان کر دی تو وہ دلیل کے ساتھ تھا، اس لیے کہا الکنایۃ ابلغ من الصریح،
کنایا یہ صریح کلام سے زیادہ بلیغ، زیادہ قوی ہوتا ہے اس دعوے میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا؟ ہمارے ساتھ ہو، رہو ہمارے ساتھ رہو۔ مصنف نے کہا الحمدللہ، مصنف نے کہا الحمدللہ۔ مصنف نے تمام، اگر لام استغراق کا ہو یا لام جنس کا ہو تو مصنف نے حمد کے تمام افراد یا جنس حمد اللہ کے ساتھ خاص ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کے ساتھ خاص ہونے کا دعویٰ کیا۔ آیا یہ دعویٰ مع دلیل ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے؟ ہر حامد کا ہر حمد، ہر حامد کا ہر حمد وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جو بھی تعریف کر رہا ہے، جس کی بھی تعریف کر رہا ہے، وہ میں تعریف گھڑی کی کر رہا ہوں، بہت خوبصورت گھڑی ہے، تعریف میں نے گھڑی کی ہے، لیکن تعریف حقیقت میں اللہ ہی کے لیے لوٹتی ہے اور اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ اس کے بنانے والے انسان ہے، اور انسان کے بنانے والے اللہ نے اس کو دل و دماغ دیا ہے جس نے اس کو بنایا ہے، تو تعریف مخلوق کی در حقیقت خالق ہی کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر حامد کا ہر حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ مصنف کا دعویٰ ہے الحمدللہ۔ لیکن آیا یہ دعویٰ مع دلیل ہے یا بلا دلیل ہے؟ شارح کہتے ہیں یہ کا دعویٰ شے ببینۃ و برہان کی طرح ہے، ایک شے کا دعویٰ کرے اس شے کے دعوی بیان اور دلیل کے ساتھ ہے۔ کیسے ہے؟ دیکھو اللہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ ہے کہتے ہی اس کو ہے کہ جو واجب الوجود ہو اور تمام صفات کمالیہ اس میں داخل ہوں، اس کو شامل ہو، وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو، اور تمام تعریفوں کا اللہ کے لیے ثابت ہونا، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے صفت کمال میں سے ایک صفت کمال ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات کمالیہ میں سے یہ بھی ایک صفت ہے۔ وہ جب آپ تعریف ایک شخص کی کرو گے، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر چیز میں جب آپ کسی کی تعریف کرو گے تو یہ ان کے کمال میں شمار نہیں؟ یار بہت خوبصورت آدمی ہے، اللہ نے بہت حسین اور جمیل پیدا کیا، ماشاءاللہ کپڑے بھی بہت خوبصورت ہے، چشمہ بھی ماشاءاللہ بڑا رنگین ہے، اعلیٰ قسم کا، پگڑی دیکھو تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے اور بالکل پیر صاحب کی طرح ہے۔ اللہ نے صلاحیت سے بھی نوازا ہے، ماشاءاللہ بڑا قابل بھی ہے۔ آپ ایک ہی شخص کی ہر جہت سے، ہر طرح سے تعریف کر رہے ہو تو یہ اس کی صفت کمال میں شمار ہے یا نہیں ہے؟ ہر کوئی کہے گا بھائی اس بندے کو داخلہ دے دو۔ کیوں دے دو؟ اس لیے کہ ممتاز ہے، اس لیے کہ ممتاز آیا ہے، پوزیشن سے تھوڑا سا رہ گیا یا پوزیشن لی ہے، اور ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے، اللہ بچائے، خوبصورت بھی ہے، اللہ بچائے۔ اور لباس اور مال میں اور اخلاق میں اور کردار میں ہر جہت سے یہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، تو دیکھو ہر جہت سے اس کی تعظیم ہو رہی ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، لہذا یہ اس کے صفت کمال میں شمار ہے۔ تو جب ہر حامد کا حمد ہر مقام پر وہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے ہر حامد کا تمام محامد، حمد کے تمام افراد اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کے صفات کمالیہ میں سے ایک صفت ہے۔ تو جب اللہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے تو تمام محامد بھی کس کے ساتھ خاص ہوں گے؟ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہوں گے۔ اگر آپ یہ کہو کہ نہیں تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے نہیں ہے،
تو پھر گویا کہ آپ نے اللہ کو المستجمع لجمیع صفات کمال نہ مانا، حالانکہ اللہ ہے تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، تو یہ بھی تو صفت کمال ہے۔ تو آپ نے جب اللہ عالم کہہ دیا تو آپ نے پھر تمام حمد اللہ کے ساتھ خاص ہونے کا دعویٰ بھی دلیل کے ساتھ کیا، پتہ نہیں کیا نہیں کیا، نہیں آیا، ویسے آپ نے زور لگایا۔ تو آپ نے دعویٰ تو کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہے، تمام تعریفیں، دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ مُسْتَجْمِعٌ لِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَكُلُّ مَنْ هُوَ شَأْنُهُ وَكُلُّ مَنْ هُوَ كَذَلِكَ وَكُلُّ مَنْ هُوَ مُسْتَجْمِعٌ لِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ فَجَمِيعُ الْمَحَامِدِ مُخْتَصٌ لَهُ۔ آپ صغرا کبرا نکالو شکل اول بنا کر۔ اس اشارے نے کہا کہ تمام محامد الحمد یہ منحصر ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ ہی میں منحصر ہے۔ کیوں منحصر ہے؟ اس لیے کہ وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، تو یہ بھی ایک صفت کمال ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر تمام حمد کا بھی جامع ہوگا، یعنی ہر حمد بھی کس کے ساتھ خاص ہوگی؟ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہوگی۔ تو یہاں دعویٰ بھی ہے اللہ کے لیے تمام تعریفوں کو خاص کرنے کا، اور دلیل بھی ہے۔ دلیل یہ ہو گئی، دلیل سمجھ میں آ گئی؟ دلیل یہ ہو گئی چونکہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے اور تمام حمد کا اللہ کے ساتھ خاص ہونا یہ بھی ایک صفت کمال ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی کیا ہوں گی؟ ثابت ہوں گی۔ اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کتاب میں دروازہ کھول لو، شیخ تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، دیکھو کتاب میں، دیکھو کتاب میں نظر آ رہا ہے، کتاب میں قولہ جو شرح ہے، شرح نظر آ رہی ہے، کہاں تک؟ صفت کمال تک گئے تھے نا، آگے دیکھو وَلِدَلَالَتِهِ عَلَى هَذَا الْإِسْتِجْمَاعِ، وَلِدَلَالَتِهِ عَلَى هَذَا الْإِسْتِجْمَاعِ، اور لفظ اللہ کی جو دلالت ہے، ہی ضمیر لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، وَلِدَلَالَتِ لفظ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے لفظ کی دلالت اس استجماع پر، یعنی اس تمام صفات کمالیہ کے جامع ہونے پر ہونے کی وجہ سے، صار الکلام فی قوت، یہ کلام الحمدللہ والا کلام یہ ہو گیا ایک ایسی قوت بن گیا، ان یقال کہ کہا جائے الحمد مطلقاً، مطلقاً حمد، منحصر یہ منحصر ہے، یہ مختص ہے، فی حق اس ذات کے، فی حق من اس ذات کے حق میں، وہ مستجمع لجمیع صفات الکمالی جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، من حیث اس حیثیت سے، وہ کذالک وہ اسی طرح ہے، اس حیثیت سے کہ وہ اسی طرح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے کہ تمام صفات کا جامع ہے۔ وہ صفات کون کون سی ہے؟ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ لا من، نیچے لکھا ہوا ہے بین سطور والے نے، لا من حیث انہ عالم او رازق او غیرہ، اس لیے مطلقاً حمد منحصر ہو گیا ایسے ذات کے حق میں۔ تو شارح کہتے ہیں فَكَانَ كَدَعْوَ الشَّيْءِ، فَكَانَ كَدَعْوَ الشَّيْءِ بِبَيِّنَةٍ وَبُرْهَانٍ، یہ مصنف کا جو دعویٰ تھا یہ شے کے دعویٰ بینہ اور برہان کی طرح، یہ شے کا دعویٰ کی طرح ہو گیا، کسی بھی شے کے ایسے دعوے کی طرح ہو گیا، بِبَيِّنَةٍ وَبُرْهَانٍ جو بینہ اور برہان کے ساتھ ہو، یعنی دلیل کے ساتھ ہے۔ تو یہ شے کا دعویٰ، کسی بھی شے کا دعویٰ دلیل کے ساتھ ہونے کی طرح ہو گیا۔ جب آدمی کسی شے کا دعویٰ کرے دلیل کے ساتھ، تو مصنف کا الحمدللہ بھی ایسا ہی ہو گیا، شے کا دعویٰ دلیل اور برہان کے ساتھ ہو گیا۔ وَلَا يَخْفَى لُطْفُهُ، اور اس کی لطافت، اس کی باریکی کسی پر مخفی نہیں ہے، چھپی نہیں ہے۔ دیکھو مصنف نے تو دعویٰ کر لیا، لیکن یہ صراحتاً کیا یا یہ تھوڑا سا باریک انداز میں کیا، کنائی انداز میں کیا؟ کنائی انداز میں ہوا نا، اس لیے کہتے ہیں وَلَا يَخْفَى لُطْفُهُ، اس کی لطافت، اس کی پاکیزگی، اس کا باریک پن یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔
تو مصنف کا یہ دعویٰ کا دعوی الشیء ببینۃ و برہان، یہ ایک شے کا دعویٰ کرنا دلیل کے ساتھ اس کی طرح ہو گیا، اور اس طرح کا کلام لطیف ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے اور باریک ہوتا ہے۔ تو مصنف نے بھی الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ثابت ہونے کا دعویٰ کیا، ببینۃ و برہان کی طرح دعویٰ بھی ہے، ساتھ دلیل بھی موجود ہے۔ پتہ نہیں وہ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ دلیل کیا دلیل تھی؟ جی دعویٰ تو ہو گیا الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے ساتھ خاص ہے، دلیل کیا بیان ہوئی؟